اچھی طرح وضو کرتا ہے۔ پہلی بات، اچھی طرح کا مطلب کامل وضو کرتا ہے۔ کامل وضو وہی کرے گا جس نے کامل وضو کو سیکھا ہوگا۔ ہم اکثر مسجدوں میں جا کے وضو سیکھتے ہیں، ایک بابا جی وہ پانی لے کر یوں زور سے مار رہے ہیں تو ہم بھی یوں مارتے ہیں زور سے، ایک لے کر یہاں سے ڈال رہا ہے، ایک لیتا ہے وہ یوں ڈالتا ہے، ایک ڈالتے ہوئے پھونک مارتا کر کے منہ دھو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں سنت کے مطابق طریقہ کون سا ہے۔ ایک آدمی ہے پورا نلکا کھول کے یوں ہاتھ ڈالے جا رہا ہے، پھر یہ اس کو کر رہا ہے، اور پھر یہ دھونے کے بعد 3 دفعہ یہ جب ہاتھ پورا دھل گیا تو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 دفعہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ سنت ہے؟ کچھ پتہ نہیں، بس بچے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہی آگے چلتا رہتا ہے۔ اب وہ حتیٰ کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی کسی عالم دین سے انہوں نے وضو نہیں سیکھا ہوتا، کبھی کسی کو جو صحیح وضو کرنے والا ہے اس کو دکھایا نہیں ہوتا کہ دیکھنا میرا وضو کامل ہے کہ نہیں ہے۔ بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نلکا کھلا چھوڑ دیں گے، آرام سے کر کے مسح کر رہے ہوں گے، موٹی دھار بہہ رہی ہے پانی کی، یہ حرام ہے، گناہ ہے، اسراف ہے پانی کا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، وضو خانوں پہ بیٹھے ہوں گے، پورا نلکا کھول دیا، یہ لے کے آرام سے مسح کر رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا پانی لیں، نلکے کو بند کر دیں، اس کو ڈالیں، پھر مسح کر لیں، لیکن نہیں سیکھا ہو نا۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کامل وضو نہیں آتا، اور معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو وضو ہی نہیں آتا، کیونکہ یہ جو بال جمنے کی جگہ ہے، عادتاً بال جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ چن کے نیچے تک، یہ جو دانت ہیں نا نیچے والے، ان کو اگر آپ ٹھوک دیں فرض کر لیں اور یہ یہاں سے نکل آئیں، بس جہاں سے یہ نکل کر آئیں گے نا یہاں تک چہرہ ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ گردن تک نہیں ہوتا، اور ایک کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک، اس کو دھونا فرض ہے۔ تو آپ معلوم کر کے دیکھیں بہت سارے نمازیوں سے، میں خدا نخواستہ کو ایسے نہیں کہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، بدتمیزی مت کیجیے گا، لیکن ان سے دھونے اور مسح کرنے کا فرق معلوم کریں۔ دھونا کسے کہتے ہیں، مسح کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کو دھونے کا حکم دیا ہے، چہروں کو، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ، ٹخنوں سمیت دونوں پیر، لیکن سر کے مسح کا حکم دیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ۔ کیوں یہ الگ الگ لفظ استعمال ہوئے؟ وہاں دھونا فَاغْسِلُوا، یہاں وَامْسَحُوا، کیوں نہیں دونوں اگر ایک جیسے تھے تو پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں لفظ بیان کیے؟ اس کا مطلب ہے دونوں لفظ علیحدہ ہیں تو دونوں کی ڈیفینیشن بھی علیحدہ ہوگی، دونوں کے لیے فعل بھی علیحدہ ہوگا، لیکن اکثر ہمارے لوگ اس کے فرق کو نہیں جانتے، لہٰذا میں نے دیکھا ہے یہاں پہ پانی ڈالتے ہیں، یہاں سے بہہ جاتا ہے، اور پیشانی کا صرف مسح کر رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے وضو نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ان کے تو چہرے بھی یہاں سے خشک رہ جاتے ہیں، بعض اوقات تو میں نے دیکھا خاص طور پہ جب بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کر رہی ہوں تو کامل وضو نہیں ہوتا۔ تو یہ وضو ہی نہیں ہو تو پھر کیا کیسے ہوگا؟ تو خدا را میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کامل وضو سیکھیں، کسی اچھے عالم دین سے سیکھ لیں، یا آپ اگر جیسے کیو ٹی وی وغیرہ پر کوئی وضو کا طریقہ سکھایا جا رہا ہو وہ اچھی طرح غور سے سنیں، یہ یوٹیوب پر میرا بھی اس میں دیکھ لیجیے گا، یوٹیوب پر وضو کرنے کا طریقہ ذرا دیکھ لیجیے گا، اس کے مطابق وضو کر لیں، یہ بہتر ہے۔ دوران طواف کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نہیں کرنے، مثال کے طور پہ بے وضو طواف کرنا، آپ کو باوضو طواف کرنا ہے، اور فرض کر لیں کہ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ فوراً باہر جائیں، وضو کر کے دوبارہ آئیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کم از کم 3 چکر پورے کر لیے تھے تو، یا 4 چکر پورے کر لیے تھے للأکثر حکم الکل کے تحت، تو پھر تو آپ آگے ہی کنٹینیو رکھیں، لیکن 4 سے کم کیے تھے تو پھر نئے سرے سے آپ کو طواف سٹارٹ کرنا چاہیے، لیکن بے وضو طواف کریں گے تو پھر اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اچھا، جو لوگ شرعی معذور ہوتے ہیں، جن کو بار بار قطرات آنے کے مسائل ہوتے ہیں، یا کسی بہن کو جیسے استحاضہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے مسلسل، تو ایسے لوگ جو ہیں وضو کریں اور طواف کریں، چونکہ ان کے ساتھ شرعی عذر ہے، آپ کا دوران طواف جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسی حالت میں طواف کر لیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ جن کے ساتھ صحیح شرعی عذر نہیں ہے ان کو وضو کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ہے کہ بڑی احتیاط چاہیے کہ حالت احرام میں ستر نہ کھل جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات خاص طور پہ جس کے پیٹ بڑا ہوتا ہے، وہ احرام پہنتا ہے تو وہ مرد کے لیے ناف کے سوراخ سے لے کر اور گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بدن چھپانا فرض ہے۔ اب وہ ڈھلک جاتا ہے پیٹ سے، ناف سے نیچے تک کا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، گناہ ہے۔ ایسے ہی جب ہم چلتے ہیں تو ذرا احتیاط کریں کہ ایسا احرام نہ پہن لیں کہ رانے کھلی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے اور رانے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے ہوا سے یا ویسے ہی مطلب یہ کہ کھنچ جاتے ہیں، اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یہ دوران طواف بھی منع۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ بلا عذر ویل چیئر پر آپ نے اگر طواف کیا تو یہ گناہ ہے،
اس میں دم لازم ہوگا، بلا عذر نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا عذر ہے، جیسے والدہ ہیں، بوڑھی ہیں، بیمار ہیں کوئی، ان کو آپ ویل چیئر پہ کروانے کا الگ بات ہے، لیکن صحت مند آدمی نے سوچا چلو یار میں ہی ویل چیئر پہ بیٹھ کے مزے کر کے کسی کو پیسے دے کے کروا لوں، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طرح ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے حتیم جو ہے، وہ حتیم کہتے ہیں وہ باؤنڈری وال آپ نے وائڈ دیکھی ہو، دوران طواف آپ حتیم کے اندر سے نہیں گزر سکتے، اس کے باہر سے گزریں گے، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کا، چونکہ وہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، وہ رہ گیا تھا تعمیرات سے، اور نبی کریم نے اسی حیات تو اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا، اس لیے اس کے اندر سے نہیں نکلیں گے بلکہ اطراف سے نکلیں گے۔ اور اسی طرح اگر 7 چکروں سے کم آپ نے طواف کر کے چھوڑ دیا، 5 چکر کر کے چلے گئے، تو آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ 7 چکر کم از کم ہوں گے۔ اور مکروہ کام جو دوران طواف ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیں، فضول گفتگو کرنا، خواہ مخواہ باتیں تبصرہ ہے، وہ دیکھ فلاں، وہ دیکھ چائنا والے، وہ ملائیشیا والے، ارے بھائی آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت خصوصی طور پہ آپ کی طرف متوجہ، اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا کیا فائدہ۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں، جیسے سیلفی بنا رہے ہیں، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھر میں کال ملا لیں گے، ویڈیو چلا دیں گے، دیکھیں وہ کعبۃ اللہ، یہ بھائی یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہے، یہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت ہے، یکسوئی سے عبادت کریں۔ یہ کہ آپ نے ایک اور آدمی کو انٹر کر لیا اس میں، اور وہ سارا وہ مطلب آپ کی یکسوئی تو ختم ہو گئی، اس لیے پوری یکسوئی کے ساتھ کریں، یہ مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے ناپاک کپڑوں میں اگر طواف کیا تو مکروہ ہے، طواف ہو جائے گا لیکن کراہت کے ساتھ ہے۔ یوں ہی ہم نے آپ کو بتایا کہ رمل یا عید اتباع مرد کے لیے سنت ہے، اس کو ترک کرنا بلا عذر یہ بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ کھانا پینا بھی حالت طواف میں، یعنی طواف کے دوران مکروہ ہے، گناہ نہیں ہے لیکن مکروہ ہے بہرحال۔ ہاں اگر بہت شدید پیاس لگ رہی ہے، بہت حلق خشک ہو چکا ہے، گرمی بہت شدید ہوتی ہے بعض اوقات، تو تھوڑا بہت 1-2 گھونٹ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے تو طواف جاری رکھنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ اور آوارہ نظری بھی مکروہ ہے۔ آوارہ نظری کا مطلب دائیں بائیں دیکھنا، نئے نئے چہرے ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، کہیں چائنا سے، جاپان سے، ملائیشیا سے، ایران سے، عراق سے، تو وہ آدمی دیکھتا رہتا ہے چہرے، عمومی طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر یکسوئی نہیں رہتی، آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ اچھا کعبۃ اللہ کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ علماء سے اور مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں، اگر آپ لوگوں سے معلوم کریں گے ہر ایک اپنی اپنی بولی بول رہا ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی نے 10 حج کیے ہوں اور 50 عمرے کیے ہوں، عالم نہیں ہو جاتا۔ یہ کوئی یہ کہ ہم نے تو جی 50 عمرے کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، نو، عمرے کرنے سے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ مفتیان کرام سے معلوم کریں۔ جب آپ طواف کر رہے ہیں، اگر کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ اس طرف نظر کر سکتے ہیں، سینہ نہ پھیرے کعبۃ اللہ کی طرف، طواف ایسے ہی ہوگا، یوں نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کو، برکت ہے بہت زیادہ، اس کو دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے۔ اور باقی یہ کہ دوران طواف باقی کام جائز ہوتے ہیں، مثلا سلام کرنا، کسی کے سلام کا جواب دینا، پانی اگر پیاس سے پانی پینا، ضرورتاً کلام کرنا، کوئی دینی مسئلہ دریافت کرنا کسی سے، یا کوئی آپ دینی مسئلہ کسی کو بتا دیں، ان کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیے۔ اس کے بعد سعی کے بارے میں بھی میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ کو خیال کرنا ہے۔ سعی میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر بلا عذر سعی نہیں کر سکتے، یعنی ویل چیئر کے اوپر، اگر آپ صحت مند ہیں ویل چیئر پہ نہیں کر سکتے، دم لازم ہو جائے گا، تو آپ کو پیدل ہی کرنے ہوگا۔ بعض اوقات یہ بھی لوگوں نے کیا ہوا ہے، وہ ویل چیئر کیونکہ ہوتی ہیں وہ بنائی ہوئی جگہ، اور وہ جلدی جلدی کروا دیتے ہیں تو وہ بیٹھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تھک گئے نہیں طواف کر کے، ہرگز نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کوئی مجبوری ہے، ایک الگ بات ہے، ورنہ پھر آپ کو ویسے ہی سعی کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تمام امور آپ ذہن میں رکھیں۔ سعی باوضو کرنا افضل ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا بے وضو بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو مسعی ہے، سعی کا جو مقام ہے، یہ مسجد سے باہر ہے، جب آپ نکلنے لگیں تو باہر تو الٹا قدم باہر رکھ کے اور پھر آپ نکلیں۔ اس کی ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل جائے، یعنی یوں شو ہوگا لوگوں کے شاید نکسیر پھوٹ گئی ہے اس کی۔ اور ہمارے نزدیک جب جماعت ہو رہی ہو تو امام کے آگے سے اگر نکلیں گے تو گویا کہ سب نمازیوں کے آگے سے نکل گئے، اور اگر امام کے آگے سے نہیں نکلے تو صف کے آگے سے نکلنے سے نمازی کے آگے سے نکلنے والا وبال نہیں ہوتا۔ تو حکم شراب یہ ہوگا کہ وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کر کونے پہ چلا جائے، اور کونے سے تھوڑا سا لوگ نمازی بھی دے دیتے ہیں جگہ، وہ جائے اور اپنا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد آ کر اگر جماعت چل رہی ہے تو شامل ہو جائے، ورنہ اپنی پڑھ لے۔ اچھا اب جو یہ کہ کیا وہ کھڑے ہو کر ایکشن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ قطع صف لازم آئے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے بلا وضو ہی نماز پڑھنے کی نیت کر لی کہ چلو میں کرتا ہوں، کوئی وضو ضروری نہیں ہے، تو پھر وہ تو غلطی ہو سکتا ہے، جانا واجب ہے، اس پہ نکلنا۔ اچھا کہتے ہیں اگر ڈاکٹر یہ بتا دے کہ
حاملہ عورت کو کہ آپ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی پتہ چل جائے تو کیا اب ہم آگے کسی کو بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان چیزوں کا معلوم کرنا شرعاً صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی نے معاملات پوشیدہ رکھے ہیں ان کو پوشیدہ رہنے دیں۔ جب اس میں ہم جان بوجھ کے انوالومنٹ کرتے ہیں تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال اگر ڈاکٹر نے از خود بتا دیا تو پھر آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ نہیں کہ لڑکا ہی ہے لڑکی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ اس میں بدل سکتے ہیں معاملات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی کامل ہے اور بڑے معاملات ہو سکتے ہیں، لوگ یقینی طور پہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ اگر بتائیں تو گناہگار وغیرہ نہیں ہوں گے۔